नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा। गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की। इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत। खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। हजरत खलीफातुल मसीह अल-ख़ामिस, हजरत खलीफातुल मसीह अल-ख़ामिस। नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जैसे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह का रसूल है और सब नबियों का ख़ातम है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। आजकल मुखालिफीन अहमदियत इस बात पर आमतुल मुस्लिमीन के जज्बात अंगेख्त करने की भी इंतहा कर रहे हैं और अपनी मुखालफत के ओछे हथकंडों के इस्तेमाल की भी इंतहाई हदूद को छू रहे हैं बाज़ ममालिक में, कि इस बात पर कि अहमदी ख़त्म नबूवत के कायल नहीं, और ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 28 मई को गुज़श्ता साल के वाक़ये के बाद इन लोगों के रवैयों में पाकिस्तान में इस हद तक तेज़ी आ चुकी है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए अहमदियों को इसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता। इसी तरह इंडोनेशिया में बाज़ उलमा बल्कि अक्सरियत इसी काम पर तुली बैठी है कि किसी तरह अहमदियत को इंडोनेशिया से ख़त्म किया जाए। तो इसका अंदाज़ा बाहर बैठे हुए लोग कर ही नहीं सकते जिन मुखालफतों का उनको सामना है, सिवाय उन लोगों के, उन पाकिस्तानी अहमदियों के जो बैरून मुल्क आकर आबाद हुए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। वो लोग जो ज़ाहिर पढ़े लिखे लगते हैं, उन्होंने भी ऐसे रवैये अपना लिए हैं कि जिन्हें देखकर हैरत होती है कि ये वो लोग हैं जो मौसतन इंसानियत की उम्मत होने का दावा करते हैं, लेकिन
وہ حرکات کر رہے ہیں جو یقیناً اس محسن انسانیت کی روح کو بے چین کرنے والی ہے۔ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لڑکے لڑکیوں تک کو ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بعض جگہوں پہ۔ میری روزانہ کی ڈاک میں اس اذیت سے گزرنے والوں کے طلباء و طالبات کے کئی خطوط ہوتے ہیں۔ پھر کاروباری لوگ بھی بعض جگہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ملا نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر اکثر لوگوں کی جھوٹی دینی غیرت اور حمیت کو ابھار کر احمدیوں کا جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے جس سے تمہاری بچت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نبی ماننا ہے تو ایک نئے مذہب کا نبی مان لو، تو جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں، تو پھر شاید ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کریں، تمہیں اقلیت کا تحفظ بھی دے دیں گے، ورنہ ایک ایک کو چن چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ آج کل یہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ تمہاری تجارتیں برباد کر دی جائیں گی، تمہارے مال لوٹ لیے جائیں گے، تمہاری جائیدادوں پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور یہ سب دعوے اور اعلان اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ اعلان ان انسانیت سے گری ہوئی باتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، پولیس کے سامنے، انتظامیہ کے سامنے، حکومت کے پرندوں کے سامنے۔ لیکن یہ سب کچھ دیکھنے، سننے اور بعض جگہ اس سے عملی طور پر گزر جانے کے باوجود مسیح محمدی کے پیارے ان کی ہر بات پر یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر تم اس بات پر ہماری گردنیں مارنا چاہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیں تو مار لو، ہماری تجارتیں برباد کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ہمارے مال لوٹنا چاہتے ہو تو لوٹ لو، ہماری جائیدادوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ایک ایک احمدی کو شہید کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا در ہم سے نہیں چھڑوا سکتے۔ ہم اس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگیاں تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کا در نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم احمدیوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پر اس سے زیادہ اور کئی گنا بڑھ کر یقین ہے اور اس کا فہم و ادراک ہے جتنا کسی بھی دوسرے مسلمان کو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی حقیقت کا ادراک اور یقین ہے۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر! اور یہ یقین ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں زمانے کے امام اور مہدی دوران اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے آقا و سید سے عشق و محبت کے وہ اسلوب سکھائے ہیں جن تک دوسرے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس عشق و محبت کے وہ نمونے اس عاشق صادق نے ہمارے سامنے پیش فرمائے ہیں جس نے ہمارے ایمانوں کو بھی جلا بخشی ہے۔ بس نہ ہی ہم عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سر منہ انحراف کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکاری ہو سکتے ہیں جس نے ہمیں عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے اسلوب سکھائے ہیں۔ ہم میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کی روح پھونکی ہے جس نے،
یہ ادراک پیدا فرمایا کہ حضرت خاتم الانبیاء کے ساتھ جڑے رہنے اور اس راہ میں قربان ہونے میں ہی تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ پس کیا ہم اتنے احسان فراموش ہیں کہ جس امام الزمان اور غلام خاتم الانبیاء نے ہمیں یہ راستے دکھائے ہیں اس سے تعلق توڑ دیں، یا اسے اپنے آقا سے علیحدہ کوئی وجود سمجھیں، صرف اس لیے کہ اس کے بغیر تمہارے وہی ماننا ظلموں سے ہم بچ نہیں سکتے؟ نہیں اے دشمنان احمدیت، نہیں، تم کان کھول کر سن لو کہ نہ ہم عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دستبردار ہونے والے ہیں، نہ ہم اس عاشق صادق سے علیحدہ ہونے والے ہیں۔ بس میں عامۃ المسلمین سے پھر کہتا ہوں کہ آپ نام نہاد ملاؤں کے پیچھے نہ چلیں اور دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے اپنے آقا کے بارے میں کیا کہا ہے، مقام ختم نبوت کو کس طرح سمجھا ہے، کیا مقام ختم نبوت کا حقیقی ادراک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کی نفی کی ہے؟ کیا آپ کے کلام کے ہر لفظ بلکہ ہر حرف سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ٹپکتا؟ آج میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اپنے محبوب خدا کے محبوب اور اپنے محبوب اور محبوب خدا کے بارے میں چند اقتباسات لیے ہیں جو یقیناً ہر احمدی کے علم و عرفان اور ایمان میں بھی ازدیاد کا باعث بنتے ہیں اور بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پر مزید ایمان پر جلا بخشتے ہیں۔ بے شک پہلے بھی آپ لوگوں نے سنے اور پڑھے ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ اس کو سننے اور پڑھنے سے ایک نیا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سعید فطرت میری یہ باتیں سن رہا ہو اور میرے علم کے مطابق بہت سے ایسے ہیں جو سنتے ہیں، تو ان سننے والوں کے شبہات بھی دور کرنے والے ہیں اقتباسات، اور نہ صرف شبہات کو دور کرنے والے ہیں بلکہ مقام ختم نبوت کا نیا فہم عطا کریں گے۔ اور اگر دلوں میں انصاف کی ہلکی سی رمق بھی ہوگی تو کوئی ذی شعور عقل والا ان الفاظ کو سن کر جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے ہیں، یہ کہے بغیر نہیں رہے گا کہ یہ تو سچا اور حقیقی عاشق صادق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایسے بہت انصاف پسند ہیں اور حق کو پہچاننے والے ہیں جو آپ کی تحریرات کو پڑھ کر اور سن کر احمدیت کی آغوش میں آتے ہیں اور عشق رسول کا صحیح ادراک پانے والے ہیں۔ کل کی رپورٹ میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے لوگ تھے، ایک آدھ کا میں نے ذکر کیا، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کا کلام پڑھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ تو سچا عاشق صادق لگتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے۔
اور اس طرح پر تباً آپ خاتم النبیین ٹھہرے، اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ یہ ہے وہ اعلیٰ عرفان خاتم النبیین کا اور قرآن کریم کا خاتم الکتب ہونے کا جو آپ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں، اور اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی۔ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام سے دشمنی کرتے جس کے نتیجے میں وہ خود اپنے آپ پر فتوے لگا رہے ہیں بجائے یہ ہمیں کافر کے فتوے لگا کر۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے؟ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجزہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی مطبوع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ بس جو نشانات خارق عادت مجھے دیے گئے ہیں، جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے، جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں، اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے ہی مطبوع کی قدسی قوت کی وجہ سے خارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول عبدالعباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانے میں ایک مرد خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ یہ مقام ہے ختم نبوت کا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اب یہی نبی ہے جس کی شریعت تا قیامت ہے اور کامل ہے، اور جس کے معجزات تا قیامت زندہ ہیں۔ کوئی دوسرا مذہب اس زندہ نبی کے معجزات دکھانے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی قوت قدسی ہی ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے نشان ظاہر فرمائے ہیں اس قوت قدسی کی وجہ سے۔ یہ میری برتری نہیں ہے، میرا مقام نہیں ہے، بلکہ اس نبی کا مقام ہے اور اس کی قوت قدسی ہے جس کی میں پیروی اور اتباع کر رہا ہوں کہ خدا میرے ذریعے سے بھی معجزہ دکھا رہا ہے، اس میں میرا مقابلہ کر لو، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ بس اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری
آپ نے ثابت کر کے دکھائی ہے، نہ کہ مقام گرایا ہے۔ اور آج تک جو سعید فطرت روحیں ہیں وہ عیسائیوں میں سے بھی اور دوسرے مذاہب میں سے بھی وہ اس کو سمجھ رہی ہیں اور احمدیت کی آغوش میں اور شامل آ رہی ہیں اور صحیح اسلام کا فہم و ادراک حاصل کر رہی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بن رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی تعلیم کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی۔ میرے پاس ایک یہودی مصنف کی کتاب ہے، اس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ مسیح کے استاد کا نام تک بتایا ہے، اور پھر زد بھی کی ہے کہ اسی وقت سے توریت اور صحف انبیاء کے مضامین پسند آئے تھے، اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحف انبیاء سے زائد نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دراز تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصارہ، ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں۔ کتنی بڑی ربوبیت کا مظہر ہے۔ انسان جب بچپن کی حالت سے آگے نکلتا ہے، جو بلوغ سے پہلے ہے، تو عام طور پر مکتب میں بٹھا دیا جاتا ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا، چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا تھا، اس لیے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیے تھے۔ آپ کی طرز زندگی کے الف بے تک نہیں پڑا اور قرآن جیسی بے نظیر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان معجزہ امت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دنیا میں رہ کر چل دیے اور دین وہیں کل عدم ہو گیا، اور خدا کو ان کا محو کرنا ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اضلال و آثار کا قیام منظور تھا، اور چونکہ کوئی دین معجزات کے بدوں رہ نہیں سکتا، ورنہ چند روز تک سمائی باتوں پر یقین رہتا ہے، پھر کہہ دیتے ہیں، پنجابی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ اس لیے خدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ زندہ معجزہ ہو۔ یہ مقام دکھایا نبوت کہ خاتم النبیین، نبوت کے بعد نہیں آپ خاتم النبیین بنے، بلکہ آپ اپنی پیدائش سے ہی خاتم النبیین تھے، اور آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی اس دنیا میں آنا ہی آپ کو ختم نبوت کی مہر کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور پھر یہ زندہ معجزہ، پھر آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا اعجاز دکھا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے برتر ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ بھی دکھایا، اور آپ کے غلام کے ذریعے بھی آپ کی نبوت کے تسلسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے رنگ کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے، جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کچھ نہیں۔ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے کہ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن فضائے بر مصطفیٰ، کہ ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے۔ اس فارسی کا مطلب یہ ہے کہ زہد، پرہیزگاری اور صدق و صفا کے لیے کوشش کرو، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ فرمایا ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم کی جائے جو عبدالآباد کے لیے خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور تمام جھوٹی نبوتوں کو پاش کر دیا جائے جو ان لوگوں نے اپنی بدعتوں کے ذریعے قائم کی ہیں۔ ان ساری گدیوں کو دیکھ لو، پیروں فقیروں کی گدیوں کو، اور عملی طور پر مشاہدہ کرو کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں یا وہ۔ یہ ظلم اور شرارت کی بات ہے کہ ختم نبوت سے خدا تعالیٰ کا اتنا ہی منشا قرار دیا جائے کہ منہ سے ہی خاتم النبیین مانو اور کرتوتیں وہی کرو جو تم خود پسند کرو اور اپنی ایک الگ شریعت بنا لو۔ بغدادی نماز، معکوس نماز وغیرہ ایجاد کی ہوئی ہیں۔ کیا قرآن شریف
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بھی اس کا کہیں پتہ لگتا ہے؟ اور ایسا ہی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعاً للہ کہنا، اس کا ثبوت بھی کہیں قرآن شریف سے ملتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وجود بھی نہ تھا، پھر یہ کس نے بتایا تھا؟ شرم کرو، کیا شریعت اسلام کی پابندی اور التزام اسی کا نام ہے؟ اب خود ہی فیصلہ کرو کہ کیا ان باتوں کو مان کر، ایسے عمل رکھ کر تم اس قابل ہو کہ مجھے الزام دو کہ میں نے خاتم النبیین کی مہر کو توڑا ہے؟ اصل اور سچی بات یہی ہے کہ اگر تم اپنی مساجد میں بدعات کو دخل نہ دیتے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر ایمان لا کر آپ کے طرز عمل اور نقش قدم کو اپنا امام بنا کر چلتے تو پھر میرے آنے ہی کی کیا ضرورت ہوتی؟ تمہاری ان بدعتوں اور نئی نبوتوں نے ہی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو تحریک دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں ایک شخص کو مبعوث کرے جو ان جھوٹی نبوتوں کے بت کو توڑ کر نیست و نابود کرے۔ بس اسی کام کے لیے خدا نے مجھے مامور کر کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ گدی نشینوں کو سجدہ کرنا یا ان کے مکانات کا طواف کرنا یہ تو بالکل معمولی اور عام باتیں ہیں، اور یہی آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں اور جگہوں پر۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اسی لیے قائم کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عزت کو دوبارہ قائم کریں۔ بس مسیح موعود کے آنے سے شان ختم نبوت بڑی ہے۔ اگر اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، پیروں فقیروں کے درباروں پر حاضری دی جاتی ہے، قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے آ کر ان سب بدعات کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ پھر ایک علمی دلیل دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ختم نبوت بھی ایک عجیب سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے۔ ختم نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اسی کے استفادے سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے۔ یہ تو ایک علمی بات ہے، مگر کجا یہ کہ اس سلسلے کو الٹ پلٹ کر دوسرے نبی کو لایا جاوے، بجائے اس مسلمانوں میں سے لانے کے اس کو تو الٹ پلٹ دو اور دوسرے نبی کو لاؤ جو اس امت میں سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا نبی آوے، قطع نظر اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہو تب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور آپ کے استفادے سے الگ ہو کر نہیں آ سکتا۔ فرمایا کہ علاوہ اس کے کما استخلف الذین، جو سورہ نور کی آیت 56 میں ہے کہ جو استخلاف کا وعدہ ہے، یہ بھی اسی امر پر صاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے، ورنہ کما باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کما کے نیچے تو مسیل کو رکھا ہے کہ اس طرح کا عین کو نہیں رکھا، یعنی وہی چیز دوبارہ نہیں آئے گی بلکہ اس کا مسیل ہو کے آئے گا، عین کو نہیں رکھا۔ پھر یہ کس قدر غلطی اور جرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جائے اور ایک نیا اعتقاد بنا لیا جائے، اور پھر کما میں مدت کی بھی تعین ہے، کیونکہ مسیح موسیٰ کے بعد 14ویں صدی میں آیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی مسیح بھی 14ویں صدی میں آئے۔ غرض آیت ان تمام امور کو حل کرتی ہے اگر کوئی سوچنے والا ہو۔ پھر ایک ایسی دلیل جو عقلی بھی ہے اور جذباتی بھی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو ظاہر کرتی ہے، بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں غور کر کے دیکھو کہ جب یہ لوگ خلاف قرآن و سنت کہتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں تو پادریوں کو نکتہ چینی کا موقع ملتا ہے اور وہ جھٹ پٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ تمہارا پیغمبر مر گیا اور معاذ اللہ وہ زمینی ہے۔ حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمانی ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ وہ مردہ ہے۔ سوچ کر بتاؤ کہ وہ پیغمبر جو افضل الرسل اور خاتم الانبیاء ہے، ایسا اعتقاد کر کے اس کی فضیلت اور خاتمیت کو یہ لوگ بٹا نہیں لگاتے؟ ضرور لگاتے ہیں، اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ پادریوں سے جس قدر توہین ان لوگوں نے اسلام کی کرائی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ کہلایا ہے، اس کی سزا میں یہ نکبت اور بدبختی ان کے شامل حال رہی ہے۔ یہ اب تک جو ذلت اور خواری ہو رہی ہے ان کی، یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ایک طرف تو منہ سے کہتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، اور دوسری طرف اقرار کر لیتے ہیں کہ 63 سال کے بعد مر گئے اور مسیح اب تک زندہ ہے اور نہیں مرا، حالانکہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ پھر کیا یہ ارشاد الہی غلط ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست اور صحیح ہے۔ وہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ توہین کا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی فضیلت ہے جو کسی نبی میں نہیں ہے۔ میں اس کو عزیز رکھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو جو شخص بیان نہیں کرتا وہ میرے نزدیک کافر ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ جس نبی کی امت کہلاتے ہیں اسی کو معاذ اللہ مردہ کہتے ہیں، اور اس نبی کو جس کی امت کا خاتمہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ پر ہوا ہے اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، اور اس کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک ان کو عزت نہ ملے گی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ پھر آ گئے تو پھر گویا ان کی کھوئی ہوئی عزت بحال ہو گئی، اور قرآن شریف کا یہ حکم باطل ہو گیا۔ جس پہلو اور حیثیت سے دیکھو، جو کچھ وہ مانتے ہیں، اس پہلو سے قرآن شریف کا ابطال اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے۔ پھر تعجب ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلا کر ایسے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہود کے لیے فتویٰ دیتا ہے کہ ان میں نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور وہ ذلیل ہو گئے، پھر ان میں زندہ نبی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن شریف پیش کیا جاوے تو وہ انکار کے لیے لب کشائی نہ کرے، مگر یہ قرآن شریف سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جاتا۔ قرآن حلق سے نیچے ان کے جا بھی نہیں سکتا، کہ زمانے کے امام کے منکر ہیں یہ لوگ، اور جن کے درس باز پسند کیے جاتے ہیں۔ اگر تحقیق کی جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھتے ہیں، جماعتی تفسیروں سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ بات مجھے ان کے اندر کے غیر جماعت آدمی نے خود بتائی، جو بعض علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ ہمارے تفاسیر دیکھ کر، خاص طور پر تفسیر کبیر دیکھ کر یا بعض کتب پڑھ کر یہ درس دیتے ہیں۔ پھر ایک جگہ آپ ثابت فرماتے ہیں نہ عقل کی روح سے نہ ہی عقیدے کی روح سے۔ یہ قابل تسلیم ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ لیا جائے کہ نبوت پر ایسی مہر لگ گئی کہ کوئی اب آ ہی نہیں سکتا، وہی بالکل ختم ہو گئی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضور جب سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدی میں مماثلت ہے تو کیا وجہ ہے کہ سلسلے کے خاتم تو نبی کہلائے مگر ادھر اس طرح کوئی بھی نبی نہ کہلایا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مشابہت ضروری نہیں ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی بالکل آپس میں ایک دوسرے کے عین ہوں اور ان کا ذرا بھی آپس میں خلاف نہ ہوں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو شیر ہے، تو اب اس میں کیا بھلا ضروری ہے کہ اس شخص کے جسم پر لمبے لمبے بال بھی ہوں، 4 پاؤں بھی ہوں اور دم بھی ہو، اور وہ جنگلوں میں شکار بھی کرتا پھرے؟ بلکہ جس طرح من وجہ
تشابہ ہوتا ہے ویسا ہی من وجہ مخالف بھی ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امتن تو ہمیں وہی فرمایا ہے، جو اعلیٰ درجے کی خیر اور برکات تھے وہ اسی امت میں جمع ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسے وقت تک پہنچ گیا ہوا تھا کہ دماغی اور عقلی قوا پہلے کی نسبت بہت کچھ ترقی کر گئے تھے۔ اس زمانے میں تو ایک گونا جہالت تھی۔ اب کوئی کہے کہ اس طرح بھی تشابہ نہ ہوا تو اس کا یہ کہنا درست نہ ہوگا۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ نے اب قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حرام کی ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب اس امت کو کوئی خیر و برکت ملے گی ہی نہیں، اور نہ اس کو شرف مکالمات اور مخاطبات ہوگا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے سوائے اب کوئی نبوت نہیں چل سکے گی۔ اس امت کے لوگوں پر جو نبی کا لفظ نہیں بولا گیا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کے بعد تو نبوت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عالی جناب اولو العزم صاحب شریعت اور کمال آنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے واسطے یہ لفظ جاری رکھا گیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ ہر ایک قسم کی نبوت بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بند ہو چکی تھی، اس واسطے ضروری تھا کہ اس کی عظمت کی وجہ سے وہ لفظ نہ بولا جاتا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور سے آپ کی اولاد کی نفی بھی کی ہے، اور ساتھ ہی روحانی طور سے اثبات بھی کیا ہے کہ روحانی طور سے آپ باپ بھی ہیں، اور روحانی نبوت اور فیض کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رہے گا، اور وہ آپ میں سے ہو کر ہی جاری ہوگا، نہ الگ طور سے۔ وہ نبوت چل سکے گی جس پر آپ کی مہر ہوگی، ورنہ اگر نبوت کا دروازہ بالکل بند سمجھا جاوے تو نعوذ باللہ اس سے تو انقطاع فیض لازم آتا ہے، اور اس میں نحوست ہے اور نبی کی حد تک شان ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کہا کہ کنتم خیر امت، یہ جھوٹ تھا نعوذ باللہ۔ اگر یہ معنی کیے جائیں کہ آئندہ کے واسطے نبوت کا دروازہ ہر طرح سے بند ہے، تو پھر خیر الامت کی بجائے شر الامم ہوئی یہ امت۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ سے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی نصیب نہ ہوا تو یہ کل انعام بل ہم اضل ہوئی، اور بہائم سیرت اسے کہنا چاہیے، نہ یہ کہ خیر الامم۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی دعا بھی لغو ہو جاتی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو سمجھنا چاہیے کہ ان پہلوؤں کے پلاؤ زردے مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اور ان کی جسمانی لذات اور انعامات کے وارث ہونے کی خواہش کی گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر یہی معنی ہیں تو باقی رہ بھی کیا گیا جس سے اسلام کا علوب ثابت ہوئے؟ اس طرح تو ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی کچھ بھی نہ تھی، اور آپ حضرت موسیٰ سے مرتبے میں گرے ہوئے تھے کہ ان کے بعد تو ان کی امت میں سینکڑوں نبی آئے، مگر آپ کی امت سے خدا تعالیٰ کو نفرت ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ مکالمہ بھی نہ کیا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے آخر اس سے کلام تو کیا ہی جاتا ہے۔ نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مگر آپ میں سے ہو کر، اور آپ کی مہر سے، اور فیضان کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں اس امت میں سے مکالمات اور مخاطبات کے شرف سے مشرف ہوئے، اور انبیاء کے خصائص ان میں موجود ہوتے رہے ہیں۔ سینکڑوں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ایسے دعوے کیے، چنانچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کو ہی دیکھ لو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، اگر خدا تعالیٰ نے خود ہی اس امت کو اعمیٰ بنایا تھا، اندھا بنایا تھا، تو عجب ہے کہ خود ہی اسے اعمیٰ بنایا، اور خود ہی اعمیٰ کے واسطے زجر اور توبیخ ہے کہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگا، کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا بنا دیا امت کو، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آخرت میں تمہارے اندھے ہونے کی سزا ملے گی، وہاں بھی تم اندھے رہو گے۔ کہ عجیب بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس امت بیچاری کا کیا اختیار ہے؟ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کو کہے کہ اگر تو اس مکان سے گر جاوے گا
تو تجھے قید کر دیا جائے گا، مگر پھر خود ہی اسے دھکا دے دے۔ گویا نبوت کا سلسلہ بند کر کے فرمایا کہ تجھے مکالمات اور مخاطبات سے بے بہرا کیا گیا اور تو بہائم کی طرح زندگی بسر کرنے کے واسطے بنائی گئی، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ من کانا فی حاذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ اب بتاؤ کہ اس تناقض کا کیا جواب ہے؟ ایک طرف تو کہا کہ خیر امت، اور دوسری جگہ کہہ دیا کہ تو اعمیٰ ہے، آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگی۔ نعوذ باللہ، کیسے غلط عقیدے بنائے گئے ہیں۔ پھر انکا لعلی خلق عظیم کے حوالے سے ایک نقطہ فرماتے ہوئے آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں پڑھا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے مراقبہ بلی سے سیکھا ہے۔ اگر انسان نہایت پرغور نگاہ سے دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ جانور کھلے طور پر خلق رکھتے ہیں۔ میرے مذہب میں سب چرند پرند ایک خلق ہیں، ایک خلق ہیں، اور انسان کے مجموعہ کا نام ہے، انسان اس کے مجموعہ کا نام ہے۔ یہ نفس جامع ہے اور اس لیے عالم صغیر کہلاتا ہے کہ کل مخلوق کے کمال انسان میں یکجائی طور پر جمع ہیں، اور کل انسانوں کے کمالات بحیثیت مجموعی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور اسی لیے آپ کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور رحمت للعالمین کہلائے۔ انکا لعلی خلق عظیم میں بھی اسی مجموعہ کمالات انسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اسی صورت میں عظمت اخلاق محمدی کی نسبت غور کر سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ پر نبوت کاملہ کے کمالات ختم ہوئے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ کسی چیز کا خاتمہ اس کی علت غائی کے اختتام پر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین غلام احمد کی، غلام احمد کی اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کتاب کے جب کل مطالب بیان ہو جاتے ہیں تو ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی طرح پر رسالت اور نبوت کی علت غائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو اس کی وجہ تھی اور آنے کی اور آپ کے مقام کی، وہ آپ یا نبوت کے مقام کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، اور یہی ختم نبوت کے معنی ہیں، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلا آیا ہے اور کامل انسان پر آ کر اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ قرآن شریف کے بعض حصے دوسرے حصوں کی تفسیر اور شرح ہیں۔ ایک جگہ ایک امر بطریق اجمال بیان کیا جاتا ہے تو دوسری جگہ وہی امر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، گویا دوسرا پہلے کی تفسیر ہے۔ پس اس جگہ جو یہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ بطریق اجمال ہے، لیکن دوسرے مقام پر منعم علیہم کی خود ہی تفسیر کر دی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ منعم علیہ لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ انبیاء میں یہ چاروں شاخیں جمع ہوتی ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ کمال ہے۔ ہر ایک انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کمالات کے حاصل کرنے کے لیے جہاں تک مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے اس طریق پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کوشش کرے۔ میں یہ بھی تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے تراشے ہوئے وظائف اور اوراد کے ذریعے سے ان کمالات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا
وہ محض فضول ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر منعم علیہم کی راہ کا سچا تجربہ کار اور کون ہو سکتا ہے، جن پر نبوت کے بھی سارے کمالات ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راہ اختیار کی وہ بہت ہی صحیح اور اقرب ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ ایجاد کرنا، خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوش کن معلوم ہوتی ہو، میری رائے میں ہلاکت ہے، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع سے خدا ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر خواہ کوئی ساری عمر ٹکریں مارتا رہے، گوہر مقصود اس کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سعدی نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدیع الفاظ، سعدی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت بدیع الفاظ بتاتا ہے کہ بزود و ورا و صدق و صفا ولیکن میں فضائے بر مصطفیٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو ہرگز نہ چھوڑو۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قسم قسم کے وظیفے ایجاد کر لیے ہیں، الٹے سیدھے لٹکتے ہیں اور جوگیوں کی طرح راہبانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سب بے فائدہ ہیں۔ انبیاء کی یہ سنت نہیں کہ وہ الٹے سیدھے لٹکتے رہیں یا نفی اثبات کے ذکر کریں اور اللہ کے ذکر کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اسوہ حسنہ فرمایا، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو اور ایک ذرہ بھر بھی ادھر یا ادھر ہونے کی کوشش نہ کرو۔ غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا مقصد ہے، اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانے میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ فرمایا ان کمالات میں سے جو منعم علیہم گروہ کو دیے جاتے ہیں، پہلا کمال نبوت کا کمال ہے، جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس قدر کوئی چیز اعلیٰ ہو، اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں، اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ الفاظ میں کیوں کر بیان ہو سکے۔ مختصر اور ناکافی طور پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جب سفلی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سانپ کی کینچلی کی طرح اس زندگی سے الگ ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حالت اور ہو جاتی ہے، اور وہ بظاہر اسی زمین پر چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے، اور اس پر قانون قدرت کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگوں پر، لیکن باوجود اس کے بھی وہ اس دنیا سے الگ ہوتا ہے، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر جا پہنچتا ہے جو نقطہ نبوت کہلاتا ہے، اور جہاں وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ مکالمہ یوں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ نفس اور اس کے تعلقات سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا تعلق محض اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے اور اسی سے مکالمہ کرتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مقام اور ختم نبوت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن شریف سے یہ استنباط کرتا ہوں کہ سب انبیاء کے وصفی نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کیونکہ آپ تمام انبیاء کے کمالات متفرقہ اور فضائل مختلفہ کے جامع تھے، اور اسی طرح جیسے تمام انبیاء کے کمالات آپ کو ملے، قرآن شریف بھی جمیع کتب کی خوبیوں کا جامع ہے۔ چنانچہ فرمایا فیہا کتب قیمہ اور ما فرطنا فی الکتاب۔ ایسا ہی ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام نبیوں کی اقتداء کر۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک امر تو تشریعی ہوتا ہے، جیسا یہ کہا کہ نماز قائم کرو یا زکوٰۃ دو وغیرہ، اور بعض امر بطور خلق ہوتے ہیں، جیسے فرمایا
یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم. یہ امر جو ہے کہ تو سب کی اقتدا کر، یہ بھی خلقی اور کونی ہے، یعنی تیری فطرت کو حکم دیا ہے کہ وہ کمالات جو جمیع انبیاء علیہ السلام میں متفرق طور پر موجود تھے اس میں یکجائی طور پر موجود ہوں، یعنی تمام کمالات جو تمام انبیاء میں تھے آپ میں جمع ہو جائیں، اور گویا اس کے ساتھ ہی وہ کمالات اور خوبیاں آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں جب یہ حکم آیا. چنانچہ ان خوبیوں اور کمالات کے جمع ہونے ہی کا نتیجہ تھا کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اور یہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ ختم نبوت کے یہی معنی ہیں کہ نبوت کی ساری خوبیاں اور کمالات تجھ پر ختم ہو گئے، اور آئندہ کے لیے کمالات نبوت کا باب بند ہو گیا، اور کوئی نبی مستقل طور پر نہ آئے گا. نبی عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں مشترک لفظ ہیں جس کے معنی ہیں خدا سے خبر پانے والا اور پیش گوئی کرنے والا. جو لوگ براہ راست خدا سے خبر پاتے تھے وہ نبی کہلاتے تھے، اور یہ گویا اصطلاح ہو گئی تھی، مگر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا ہے اور مہر لگا دی ہے کہ کوئی نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی امت میں داخل نہ ہو اور آپ کے فیض سے مستفیض نہ ہو. وہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف نہیں پا سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل نہ ہو. اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بدوں اس امت میں داخل ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پانے کے بغیر کوئی شرف مکالمہ الہی حاصل کر سکتا ہے تو اسے میرے سامنے پیش کرو. یہی ایک آیت زبردست دلیل ہے اس امر پر جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ نہیں آئیں گے بلکہ آنے والا اس امت میں سے ہوگا، کیونکہ وہ نبی ہوں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا فیضان حاصل کر سکتا ہی نہیں جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ نہ کرے، جو صاف لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی امت میں داخل نہ ہو. اب خاتم النبیین والی آیت تو صریح روکتی ہے، پھر وہ کس طرح آ سکتے ہیں؟ یہ یا ان کو نبوت سے معزول کرو اور ان کی یہ حد تک اور بے عزتی روا رکھو، اور یا یہ کہ پھر ماننا پڑے گا کہ آنے والا اسی امت میں سے ہوگا. نبی کی اصطلاح مستقل نبی پر بولی جاتی تھی، مگر اب خاتم النبیین کے بعد یہ مستقل نبوت رہی ہی نہیں. اس لیے کسی نے کہا ہے کہ خارق از ولی مسموع است، معجزہ نبی مطبوع است، کہ وہ کرامت جو ولی سے سنی گئی ہے وہ اس نبی کا معجزہ ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے. بس اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئیں اور اپنی نبوت کو کھو دیں؟ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستقل نبی کو روکتی ہے. البتہ یہ امر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے والا ہے کہ ایک شخص آپ ہی کی امت سے، آپ ہی کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا. آپ کے فیض سے وہ درجہ حاصل کرتا ہے جو ایک وقت مستقل نبی کو حاصل ہو سکتا تھا. لیکن اگر وہ خود ہی آئیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر اس خاتم الانبیاء والی آیت کی تکذیب لازم آتی ہے، اور خاتم الانبیاء حضرت مسیح ٹھہریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بالکل غیر مستقل ٹھہر جاوے گا، کیونکہ آپ پہلے بھی آئے یعنی حضرت عیسیٰ، اور ایک عرصہ کے بعد آپ رخصت ہو گئے، اور حضرت مسیح آپ آپ پہلے بھی آئے اور ایک عرصہ کے بعد رخصت ہو گئے، اور حضرت مسیح آپ سے پہلے بھی رہے اور آخر پر بھی وہی رہے. غرض اس عقیدے کے ماننے سے کہ خود ہی حضرت مسیح آنے والے ہیں بہت سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں، اور ختم نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے جو کفر ہے. پھر محی الدین ابن عربی
کا عقیدہ نبوت کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر محی الدین ابن عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی، ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ فرمایا اس میں علماء کو بہت غلطی لگی ہے۔ خود قرآن میں النبیین جس پر ال پڑا ہے موجود ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے، اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہوگا، اور اس میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہ رہے گا، کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اسے نبی کہا جائے۔ نبوت کی علامت مکالمہ ہے، لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ اپنا مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا قہر اس امت پر ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا ایک بڑا دھوکہ ہوگی، نعوذ باللہ، اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ موجودہ مفاسد کے باعث خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس امر کا اخفا نہیں کر سکتا کہ مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے۔ اسی کا نام نبوت ہے، مگر حقیقی نبوت نہیں۔ نبا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی خبر کے ہیں۔ اب جو شخص کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا اس کو عربی میں نبی کہیں گے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا، یہ تو نزاع لفظی ہے، یعنی لفظوں کا جھگڑا ہے۔ کثرت مکالمہ مخاطبہ کو دوسرے الفاظ میں نبوت کہا جاتا ہے۔ دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ قولو انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد، اس امر کی صراحت کرتا ہے کہ نبوت اگر اسلام میں موقوف ہو چکی ہے تو یقیناً جانو کہ اسلام بھی مر گیا، اور پھر کوئی امتیازی نشان بھی نہیں ہے۔ ایک باغ جس کو اس کے مالی اور باغبان نے چھوڑ دیا، اسے بھلا دیا، اس کی آبپاشی کی اس کو فکر نہیں، تو پھر نتیجہ ظاہر ہے کہ چند سال بعد وہ باغ خشک ہو کر بے ثمر ہو جاوے گا، اور آخرکار لکڑیاں جلانے کے کام میں لائی جائیں گی۔ اصل میں ان کی اور ہماری نزاع لفظی ہے مکالمہ مخاطبہ کا، تو یہ لوگ خود بھی اقرار کرتے ہیں۔ مجدد صاحب بھی اس کے قائل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جن اولیاء اللہ کو کثرت سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہوتا ہے وہ محدث اور نبی کہلاتے ہیں۔ فرمایا اچھا میں پوچھتا ہوں کہ ایک انسان خدا تعالیٰ سے خبر پا کر دنیا پر ظاہر کرے تو اس کا نام آپ لوگ عربی زبان میں بجز نبی کے اور کیا تجویز کرتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ اسی لفظ کے مفہوم کو اگر زبان اردو یا پنجابی میں بیان کیا جائے تو مان لیتے ہیں، اور اگر عربی زبان میں پیش کریں تو نفرت اور انکار کرتے ہیں۔ یہ تعصب نہیں تو اور کیا ہے؟ فرماتے ہیں پس میں ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کہ پس میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے؟ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔
وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہے ہر ایک فیض کا، جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہم اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات و مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ بس آپ نے آ کر ہمیں بتایا کہ مقام ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ ختم نبوت یہ نہیں کہ آپ کے آنے سے نبوت پر مہر لگ گئی اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت جو تھی کلام کی اور وحی کی، اس صفت کو متروک کر دیا۔ اس لیے اس اگر یہ تعریف ہو تو پھر تو ختم نبوت پر حرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خدائی پر حرف آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر حرف آتا ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے معجزات کا تسلسل جاری ہے، اور اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جاری فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف رسول بن کر آئے تھے، اور آپ خصوصیات یہ ہیں جو آپ نے بتائی ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف رسول بن کر آئے۔ یہ مقام ختم نبوت ہے۔ تمام نبیوں کی تمام صفات آپ میں جمع ہو گئیں، یہ آپ کا مقام ختم نبوت ہے۔ اور آپ کو نبی کا مقام ملنے سے مقام ختم نبوت نہیں ملا، بلکہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی آپ کو مقام ختم نبوت مل گیا۔ آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے جو ہیں، جو اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی آپ کی پیروی میں وہ مقام مل سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک انتہا ہے اس کی۔ اس لیے یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے حقیقی علماء جو ہیں، آج کل کے علماء نہیں جو لوگوں کو فساد پر ابھارنے والے ہیں، حقیقی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ بس خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی نبوت میں ہر چیز کی مہر لگ گئی ہے، اور آپ کے زیر سایہ اب نبوت کا نظام جاری ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ مضمون جو ایک احمدی کی روح ہے، جو ایک احمدی کے دین کی اساس ہے، کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے۔ ہمارے علماء اور دائین اس حوالے سے لوگوں کے شبہات اور غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو چند اقتباسات میں نے پیش کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کی کتب اپنے آقا و سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور عشق سے بھری پڑی ہیں۔ اپنی پہلی کتاب براہین احمدیہ سے لے کے اپنی آخری کتاب تک جو پیغام صلح ہے، آپ کی تمام کتب میں مقام اور غیرت رسول کا اظہار ہمیں نظر آتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا لٹریچر اس مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ میں خود بھی اس کو مختلف رنگ میں، حالات میں، مختبات میں بیان کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، لیکن آج
پھر ذرا تفصیل سے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس لیے بیان کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً جیسا کہ میں نے کہا غیر از جماعت علماء یا ان کے زیر اثر مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور اس حوالے سے نئی نسل اور کم علم لوگوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر احمدیت کی طرف منسوب کیے گئے ان جھوٹ کے پلندوں اور ظالمانہ الزامات کی وجہ سے عامت المسلمین میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے زوم میں ناموس رسالت کی خاطر اور غیرت دینی کی وجہ سے احمدیوں کی مخالفت میں جوش اور غیظ دکھاتے ہیں، اور اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جانے کا رویہ اپناتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں حقیقت واضح ہو جائے، شاید کہ اس طرح شاید کسی کے دل میں کوئی بات اثر کر جائے، اور ہماری طرف سے ہر کوشش ہونی چاہیے، ہماری کوئی کوشش ایسی نہ ہو جو نامکمل رہ جائے۔ گو اب اتمام حجت تو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمدردی کا جذبہ غالب آ جاتا ہے، اور رحمت للعالمین سے عشق اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والوں کو سمجھانے کی ہر کوشش کی جائے۔ کل بھی میں نے اپنی تقریر میں واقعات سنائے تھے، ان میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جیسا کہ میں نے کہا جن کو جب حقیقت کا علم ہوا تو انہوں نے احمدیوں کے عشق رسول اور مقام خاتم النبیین کو پہچان کر جو احمدیوں کے دلوں میں مقام خاتم النبیین ہے اس کو دیکھ کر اپنے علماء کو برا بھلا کہا اور جماعت میں شامل ہونے کی توفیق پائی۔ بس ہر مسلمان کہلانے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے جان خدا کو دینی ہے۔ مولوی یا کوئی شدت پسند گروہ اس وقت کام نہیں آئے گا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اس وقت ان لوگوں کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم خود گمراہ تھے، تمہیں کیا ہدایت دیتے۔ بس زمانے کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، اور بلا وجہ مولوی کے غیظ و غضب دلانے کے زیر اثر نہ آئیں۔ یقیناً ایسے بھی بہت سے ہیں جو مولوی کی باتوں سے لاتعلق ہیں اور احمدیوں سے تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے دل عشق رسول اور غیرت رسول سے خالی ہیں۔ پمفلٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، کھلے عام تقسیم کیے جاتے ہیں اور دکانوں پہ اور گھروں میں بھجوائے جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا یہ شریفانہ یا لا تعلقانہ رویہ باوجود مولوی کے غیرت دلانے کے اس لیے ہے کہ وہ مسلمان ہو کر پھر درندگی دکھانا نہیں چاہتے، وہ انسانی قدروں کو پامال کرنا نہیں چاہتے، وہ ناموس رسالت کے نام پر جھوٹی غیرت دکھا کر رحمت للعالمین کو بدنام نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان اور بعض ملکوں میں یہ رویے ان لوگوں کے ہیں جو مذہب کے نام پر سیاسی یا دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق حب رسول سے نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے سیاسی مفادات ہیں، اور ان کی بات ماننا، ان سے سننا اپنی دنیا و آخرت خراب کرنے کے مترادف ہے۔ یا پھر ان لوگوں کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہے جنہوں نے یہ رویہ اپنایا ہوا ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام کے نام پر جیسا کہ میں نے کہا اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور عوام الناس اور ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، پاکستان میں خاص طور پر، جس کی وجہ سے شرافت نے اپنی زبان بند کی ہوئی ہے۔ بس ہم احمدی ہیں جنہوں نے ان گردنوں کو بھی آزاد کروانا ہے۔ ہمارے پاس کوئی دنیاوی طاقت تو نہیں، لیکن حقیقی غیرت رسول ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب لوگوں کی گردنوں کو آزاد کروایا جائے۔
اس لیے ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محسن انسانیت کے صدقے آپ کی طرف منسوب ہونے والوں کو تباہ ہونے سے بچا لے، کہ یہی سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہماری کامیابیوں کا راز ہے۔ ساتھ ہی ہم ہر ذی شعور مسلمان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے خود ساختہ یا خوف کے زیر اثر گونگے پن کو زبان دو، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، نہ کہ دنیا والوں کا۔ اسلام کے نام پر انسانیت کی قدریں پامال کر کے اس محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کو بدنام کرنے والوں کا ساتھ دے کر اس رسول کی ناراضگی اور خدا کی ناراضگی مول نہ لو، اپنی شرافت کو زبان دو، انسانی شرف کو قائم کر کے پاکستان اور اسلام کا وقار بلند کرنے کی کوشش کرو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کر کے آپ کی اپنی امت کے لیے کی گئی دعاؤں کے وارث بنو۔ اپنی حالتوں کو دیکھو اور غور کرو کہ باوجود اسلام اور رسول کی غیرت کے اس اظہار کے جو تم اب تک کرتے رہے ہو یا کر رہے ہو، بدنامی اور ناکامی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر رہے، نہ کر سکے۔ اس کی وجہ میرے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں نعوذ باللہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے، نہ ہی اسلام کے اعلیٰ اور مکمل دین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، بلکہ یہ تمہارے عمل اور رویے اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آخرین منہم لما یلحق بہم کو پر غور کرنا، اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ ہے۔ بس سوچو اور غور کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے۔ جہاں تک ہم احمدیوں کا سوال ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ ہم غیرت رسول اور ناموس رسول کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا جانتے ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، شہداء احمدیت، شہداء احمدیت، نعرہ تکبیر۔ ہر احمدی جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کا مقام حاصل کرتا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے کرتا ہے۔ وہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے اور حضرت خاتم الانبیاء پر درود پڑھتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ وہ حقیقی درود پڑھتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کے نئے راستے ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ درود جو ہمارے دل کی آواز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہونے کے افضل ہیں، اور یہ درود آپ کے افضل ہونے کے اظہار کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ وہ درود جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت کا ادراک ہمارے دلوں میں مزید روشن تر کر کے پیدا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے۔ اور یہ سب فہم و ادراک اس طرح درود شریف پڑھنے کا ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہو کر اور اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں سے ھذا رجل یحب رسول اللہ کی خوشنودی کی سند حاصل لے کر پھر ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بس کون ہے جو ہم سے عشق رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھین سکے؟ خدا کی قسم ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہم اسے خوشی سے قبول کر لیں گے، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ پر درود و سلام کے اس ادراک سے 1 انچ کا 1000واں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
دنیا کے امتحان اور ابتلا تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیارے خدا کی ناراضگی اور اپنے آقا سے عشق میں کمی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم خدا اور رسول کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اپنے وعدے کے مطابق سب سے زیادہ پیار کرنے والا خدا بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور آج تک کی تاریخ احمدیت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ دنیا پر مقام ختم نبوت جماعت احمدیہ کے ذریعے واضح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے کہ اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اب جماعت احمدیہ کے ذریعے دنیا پر لہرائے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہم گزشتہ 123 برس سے قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ قربانیاں دیتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تمام دنیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ لیکن اے دشمنان احمدیت جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کے نام پر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر رہے ہو، تمہیں آج میں واضح طور پر اور تحدی سے یہ کہتا ہوں کہ تمہارا مقدر ناکامیاں ہیں، تمہارا مقدر تباہی و بربادی ہے، اور تمہارے مقدر ذلت و خواری ہے۔ جس خدا کے نام پر اور جس حبیب خدا کے نام پر تم یہ ظلم و بربریت کر رہے ہو، وہ خدا اپنی غیرت ضرور دکھائے گا، وہ خدا اپنے حبیب کی عزت و ناموس کی خاطر تمہیں ضرور پکڑے گا کہ وہی اپنے حبیب سے حقیقی پیار کرنے والا ہے، جسے قطعاً یہ برداشت نہیں کہ محسن انسانیت کو ظلم و بربریت کر کے بدنام کیا جائے۔ بس اب بھی ہوش کرو، جو وقتاً فوقتاً آفات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہی پیغام مل رہے ہیں انہیں سمجھو، ورنہ جس دن اذن الہی نے آخری فیصلہ کر لیا اس دن تمہاری خاک بھی نظر نہیں آئے گی۔ بس ہوش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے، تم اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم اپنے کسی بھی حربے سے جماعت احمدیہ کو تباہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر روز اپنے فضلوں کے وہ نظارے دکھا رہا ہے جو ہماری توقعات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدے ہیں، اور بے شمار جگہ مختلف حوالوں سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ انی معک، بس جس کے ساتھ اللہ ہو، جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو بہترین مددگار ہے، اس کا مقابلہ کوئی انسان کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حقیقی رنگ میں عشق رسول کا حق ادا کرنے والا بنائے، درود شریف کا ادراک پہلے سے بڑھ کر عطا فرمائے، ہمیں ہمیشہ ثبات قدم عطا فرمائے، اور ہمیں فتوحات کے نظارے پہلے سے بڑھ کر دکھائے۔ اب دعا ہم کریں گے، دعا میں احمدیت کی خاطر ظلم میں پسنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، بہت دعا کریں، اسیران کے لیے، واقفین زندگی کے لیے، جماعتی خدمات پہ جانے والوں کے لیے، جلسہ کی برکات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے، جماعت کی روحانی ترقی اور تقویٰ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے، کل انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسلام کی آغوش میں لا کر حقیقی مسلمان بن کر اپنی دنیا و عاقبت سنوارنے کی توفیق بخشے۔ عمومی طور پر دنیا کے فساد، جو فساد میں مبتلا ہے اس کے لیے، اب کل ہی ناروے میں بھی ایک واقعہ ہوا جہاں 91 لوگ بام بلاسٹ میں قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے۔ وہاں ناروے سے جو آئے ہوئے تھے میئر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کل اپنے لوگوں کی موت کا نظارہ دیکھ کر اور خبر سن کر مجھے اس درد کا اور بھی زیادہ احساس ہوا ہے جو آپ لوگوں کی لاہور میں مسجد میں شہادتوں کے ذریعے سے 86 شہادتیں ہوئی تھیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس قوم کو بھی صبر عطا کرے اور عقل بھی عطا کرے ان لوگوں کو جو اس قسم کے ظالمانہ فعل کرتے ہیں۔ ہمارے ہمدردیاں اور جذبات ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن پر جو مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں شامل ہو جائیں۔
آمین.